السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پارہ نمبر 5۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ جس سے بھی بھلائی کا ارادہ چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ اللہ کی رحمت ہے کہ دین کی محبت ہمیں عطا کی اللہ نے۔ دین کی سمجھ بہت بڑی نعمت ہے، اس سے یہ زندگی اور آخرت کی زندگی بھی آسان ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو علم حاصل کرنے کے لیے نکلے، فرشتے اس کے عمل کو پسند کرنے کی وجہ سے اس کے لیے اپنے پر پھیلا دیتے ہیں، اور فرشتے جتنے بھی فرشتے ہیں، فرشتوں جیسی مخلوق کو جو ہے ان کو عزت دینے کے لیے اپنے پر پھیلا دیتی ہے۔ جو علم کے درجے بڑھتے ہیں، ایمان کے درجے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اصل عزت جو ہے وہ مال کی وجہ سے نہیں بلکہ تقوی اور علم کی وجہ سے ملتی ہے۔ تو کیونکہ دنیا میں جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ بھی کس کو کہا گیا؟ علم کو۔ تو علم میں اللہ تعالی ہم سب کو آگے سے آگے لے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک دنیا ملعون ہے، اللہ کے ذکر سے دور کرتی ہے، البتہ عالم اور متعلم اللہ کی رحمتوں میں ہیں، یعنی انسان یا سیکھنے والا ہو یا سکھانے والا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ فرشتے ہر قدم پر ہمارے لیے، ہر علم والے کے لیے اپنے پر پھیلائیں اور سب کے درجات کی بلندی ہوتی رہے۔ مزید نکاح کی اہمیت کے اوپر بات کی گئی۔ نکاح نصف دین کو مکمل کرنے کا ذریعہ ہے۔ نکاح میں مہر ادا کرنا ہوگا، بڑی امپورٹنٹ بات۔ نکاح میں مہر ادا کرنا ہوگا، معروف طریقے سے بیویوں کے مہر ان کو دے دو، کیونکہ یہ ان کی چیز ہے، یہ ان کا گفٹ ہے۔ اکثر ڈیلے ہو رہا ہوتا ہے، سال پہ سال گزر رہے ہوتے ہیں اور ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے، لیکن مہر ادا نہیں کیا جاتا۔ تو مہر یہ اس کا حق ہے، اس کو ادا کرو۔ مزید آگے خودکشی کے اوپر بات کی گئی کہ خودکشی کی ممانعت کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ خودکشی کرنے والا مسلسل جہنم میں جلنے کے علاوہ خود کو بار بار اس چیز سے مارتا رہے گا جس سے اس نے اپنے آپ کو ہلاک کیا، جس سے اس نے خودکشی کی۔ یہ دنیا آزمائش کا نام ہے، تکالیف آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، لیکن دوسری طرف اللہ صبر بھی تو سکھاتا ہے مومنوں کو۔ آزمائش کا نام ہے، کام کرتے چلے جائیں، ہمت نہیں ہارنی، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپنے آپ کو مارنے کے لیے نہیں دوڑنا، زندگی کو ختم نہیں کرنا۔ یہ تو ایک بار ملی ہے نا، اس کے بعد تو ساری زندگی، پہلے قبر کا ایک ٹیسٹ اور اس کے بعد آگے۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف کرے، اور اللہ تعالی ہمیں جس طرح اس دنیا میں رہنے کا حق ہے، یہ جو ٹیسٹ ہمیں ملا ہے، ہمیں اس کو پاس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چھوٹے چھوٹے پرابلمز کی وجہ سے اگر ہم اپنے آپ کو ٹارچر کریں گے، مارنے کی کوشش کریں گے، اس دنیا سے تو چھٹکارا پا لیں گے، لیکن آگے کیسے چھٹکارا پائیں گے؟ اب تو ہم کہتے ہیں نا، اب تو کہتے ہیں مر جائیں گے، مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ آیا تو کدھر جائیں گے؟ اس بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے۔ یہاں کبیرہ گناہوں سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ ابن عباس کہتے ہیں، جس گناہ پر لعنت کی گئی، جس گناہ پر جہنم کی وعید ہے، جس گناہ پر جہنم کی سزا بتائی گئی ہے، وہ کبیرہ گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ پھر والدین کی نافرمانی کرنا، جھوٹی گواہی دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ نمبر 1، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا۔ نمبر 2، جادو کرنا۔ نمبر 3، کسی جان کا قتل کرنا۔ نمبر 4، سود کھانا۔ نمبر 5، یتیم کا مال ہڑپ کر جانا۔ نمبر 6، لڑائی کے وقت پیٹھ پھیرنا۔ اور نمبر 7، پاک دامن عورت پر تہمت لگانا، زنا کی تہمت لگانا۔ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو پڑھ لیتے ہیں، لیکن لا الہ الا اللہ تب فائدہ دیتا ہے جب کبائر سے بچا جائے۔ اللہ نے مزید فرمایا کہ اللہ نے مرد کو قوام بنایا۔ کیوں بنایا؟ کیونکہ اس کے ذمہ کمانا اور خرچ کرنا ہوتا ہے۔ اگر میاں بیوی میں ان بن ہو جائے، گزر بسر اچھا ہو رہا تھا، اگر ان میں ان بن ہو جائے تو ان سے تھوڑی سی ناراضگی اختیار کرو، یعنی کہ اپنی بیویوں سے تھوڑی سی ناراضگی اختیار کرو، پھر ان کے بستر الگ کر دو،
پھر بھی اگر بات نہ مانے تو ان کو ہلکی سی مار مارو، اور وہ ہلکی مار سے مراد یہ نہیں ہے کہ اب ان کو ابیوز کیا جائے گا، ان کو کسی بڑی چیز کے ساتھ مارا جائے گا، ان کو ہلکا سا ہٹ کرو، کس کے ساتھ؟ مسواک کے ساتھ، کیونکہ ایک عورت کی وجہ سے نسلوں کی جو ہے نسلیں آگے پروان چڑھتی ہیں، تو اگر ایک گھرانہ برباد ہوگا تو بہت ساری نسلیں جو ہے وہ خرابی کی طرف جائیں گی، اس لیے اس کے اوپر روک تھام کرنی چاہیے۔ پھر فرمایا کہ پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کرنے لگیں تو ان کو ستانا نہیں ہے، ان کو ستانا چھوڑ دو، کیونکہ اللہ تم سے بڑا ہے، وہ ایک دن تم سے اس کے بارے میں ضرور سوال کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیک عورت دنیا کی متاع ہے۔ نیک عورت کی ایک خاص خوبی یہاں بتائے گی کہ شوہر کی جو چیزیں عورتوں کی کسٹڈی میں ہوتی ہیں وہ ان کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہے، اس کے پوچھے بغیر ہر ایک کو نہیں دے رہی ہوتی، چاہے وہ اس کے راز ہیں یا اس کی کوئی بھی چیزیں ہیں۔ فرمایا پھر اگر مسئلہ حل نہیں ہو رہا، وہی پیچھے والی بات کو ہی کنٹینیو کریں گے، اگر آپس میں مسئلہ حل نہیں ہو رہا، ان کی اختلافات مزید بڑھ گئے تو اب کیا کرنا ہے؟ ان کو ایسے ہی چھوڑ دینا ہے؟ نہیں، مرد کی طرف سے بھی ایک منصف مقرر کیا جائے گا اور عورت کی طرف سے بھی ایک منصف مقرر کیا جائے گا جو ان کے درمیان فیصلہ کروائے۔ پھر اگر وہ واقعی میں ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو اللہ ان کے درمیان آسانی پیدا کر دے گا۔ مزید فرمایا کہ جو ایک گناہ کرتا ہے اس کا ایک گناہ لکھا جاتا ہے، جو ایک نیکی کرتا ہے اس کو بڑھا دیا جاتا ہے، اور نیکی کر کے تکبر کا شکار نہیں ہونا چاہیے، اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ اور ناپاکی کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، یہاں تک کہ غسل کر لو۔ اگر تم بیمار ہو، سفر پر ہو، رفع حاجت سے فارغ ہو یا عورتوں سے مباشرت کی ہو، پھر تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو اور اسے اپنے منہ اور ہاتھوں پر مل لو۔ اب تیمم کیا ہے؟ بہت سارے لوگوں کے لیے ایک نئی چیز، نئی بات ہوگی، میں بھی فرسٹ ٹائم سنا ہو۔ تیمم کیا ہے اور کیسے کرنا چاہیے، اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ سب سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے اور پاک مٹی جو ہے اس کے اوپر اپنے دونوں ہاتھوں کو ماریں گے، لیفٹ سے رائٹ کے اوپر، رائٹ سے لیفٹ کے اوپر، اور اپنے چہرے کا مسح کر لینا، اس طرح سے تیمم ہو جائے گا۔ نوٹ رہے یہاں پر کہ تیمم کر کے نماز پڑھ لینے کے بعد اگر پانی دستیاب ہو جائے تو وضو کر کے نماز دوہرا لینا افضل ہے، یعنی کہ جو ہی پانی آ گیا اس کے بعد تیمم ختم۔ علم کے مطابق عمل ضروری ہے۔ ہم علم تو لے رہے ہوتے ہیں، ہمارا عمل چینج نہیں ہو رہا ہوتا، لیکن اس علم کا کیا فائدہ کہ آپ سکول میں جا رہے ہیں، آپ بچوں کو تو درس دے رہے ہیں، بچے جھوٹ نہیں بولنا، دوسروں سے ایسے بات کرتے ہیں، لیکن آپ کا اپنا اخلاق ٹھیک نہیں ہے، وہ اس علم نے آپ کو ہی فائدہ نہیں دیا۔ تو علم تبھی فائدہ دیتا ہے جب وہ عمل میں آ جائے۔ علم کے مطابق عمل ضروری ہے، جو انسان علم کے ساتھ عمل کرتا ہے اللہ اس کو استقامت دے دیتا ہے۔ پھر فرمایا مر کے انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا۔ اگر ہماری محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، آپ کی سنتوں کا اتباع کرتے ہیں اگر ہم، تو انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بھی نصیب ہوگا۔ اس کے علاوہ خاص دو مواقع، ایک حوض کوثر سے پانی اور دوسرا شفاعت کا موقع بھی ملے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے۔ ہم نیکی کی خاطر، اللہ کی اطاعت کی خاطر رزق نہیں لیتے جو ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اللہ کی خاطر نکلنا سیکھیں، قربانیاں کرنا سیکھیں۔ مومن صرف اللہ کے راستے میں لڑتا ہے، تھکاوٹ، گرمی، سردی، دھوپ، نیند، اس کو اللہ کی محبت جگاتی رہتی ہے، وہ جاگتا ہے، وہ اٹھ جاتا ہے، وہ اس کو کام کرواتی ہے۔ دنیا جتنی بھی مل جائے، قارون کے خزانے بھی کیوں نہ ہوں، آخرت اس سے بہتر اور بہت باقی رہنے والی ہے۔ مزید امانت کے اوپر بات کی گئی، المجالس بالامانہ، مجالس امانت ہوتی ہیں، یاد رکھیے مجالس بھی امانت ہوتی ہیں۔ پھر درست نہیں کہ باہر نکل کر باتیں لیک کی جائیں، دوسرے کے خلاف اعتراضات ان کو ڈسکس کیا جائے، غیبت کی جائے، فساد کیا جائے، ان ساری چیزوں سے منع کیا گیا۔ وہ مجالس چاہے ہسبینڈ وائف کی آپس میں کوئی گپ شپ ہو رہی ہے، دوستوں میں ہو رہی ہے، ٹیچرز میں ہو رہی ہے، کہیں پہ بھی ہو رہی ہے، اب وہاں سے اٹھ کے دوسرے لوگوں میں بیٹھیں، وہاں پہ غیبت شروع، اس چیز سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پھر سفارش پہ بات، نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے خود اس کو کر لیا ہو۔ نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرنا چاہیے، گناہ اور برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کو روکنا چاہیے۔ نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں اگر ہم دوسروں کو موٹیویٹ کریں گے، ان کی رہنمائی کریں گے، تو یہ
ان کے لیے بھی فائدہ ہوگا اور انشاءاللہ بتانے والے کے لیے بھی فائدہ ہوگا۔ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون، مدد کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے، لوگوں میں صلح کروانی چاہیے اور بری سفارش سے بچنا چاہیے، فساد پھیلانے سے بچنا چاہیے۔ فرمایا اگر تمہیں کوئی دعا دے تو اس کو اس سے بہتر لوٹاؤ، کوئی احسان کرے تم بھی اس سے احسان کرو۔ یہاں خاص اسلام کی طرف اشارہ ہے، سلام پھیلانا سلامتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم سلام پھیلاؤ سلامت رہو گے۔ پورا سلام کرنا چاہیے۔ آج کل تو اتنا ایک سٹائلش انداز میں ساری چیزیں ہو رہی ہیں، السلام علیکم کی جگہ السلام علیکم یا السلام علیکم یا الف کو کٹ کر دیا یا سین کے آگے الف کو کٹ کر دیا، تو یہ ہے یعنی ورڈز کو چینج کر دینا تو پھر میننگ بھی چینج ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی السلام علیکم تم پر سلام، ورحمۃ اللہ تم پر رحمتیں، وبرکاتہ اور برکتیں۔ تو السلام علیکم کہیں گے 10 نیکیاں، ورحمۃ اللہ 10 نیکیاں اور وبرکاتہ 10۔ تو کتنا چھوٹی سی بات کی ہم نے، سلام کیا، دوسرے کو دعا دی اور 30 نیکیاں ہم نے سمیٹ لی۔ تو ٹارگٹ بھی اپنے لیے سیٹ کریں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ڈیلی بیسس پہ سلام کریں، نہ کہ بس ایک دفعہ کر لیا اینڈ دیٹس اٹ، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ پھر مزید فرمایا گناہ انسان کو مزید مصیبت میں مبتلا کر دیتے ہیں، اس لیے گناہوں سے بچنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ مومن کی جان کی حرمت کے اوپر بات کی گئی کہ مومن کی جان کی حرمت بہت زیادہ ہے۔ اگر غلطی سے کسی کا قتل ہو جائے تو کیا کریں؟ ایک مسلمان غلام آزاد کریں اور مقتول کے رشتہ داروں کو خون بہا ادا کرنا ہوگا۔ ہاں اگر وہ معاف کر دیں تو وہ اور بات ہے۔ جو غلام آزاد کرنے کی طاقت نہ رکھے وہ 2 ماہ مسلسل روزے رکھے، یہ کفارہ ہے اللہ کی طرف سے، تو توبہ قبول کرنے کا ذریعہ ہے۔ ایک اور یہاں پر بات یاد رہے کہ کفارہ اگر اس طرح سے ادا کرنا ہے تو مسلسل 2 ماہ کے روزے رکھنے ہوں گے۔ اگر بیچ میں ایک روزہ بھی رہ گیا تو اٹس مین کہ دوبارہ سے اپنے روزے سٹارٹ کرنے ہوں گے۔ فرمایا اللہ خوب جانتا ہے، حکمت والا ہے، تم نہیں جانتے۔ اس کے علاوہ بھی قتل کی اور صورتیں پائی جاتی ہیں ہمارے معاشرے میں آج کل۔ اگر دیکھا جائے کچھ عورتیں اپنا جو پیٹ کا بچہ ہوتا ہے اس کو بھی ابارٹ کروا دیتی ہیں، یا مفلسی کے ڈر سے، حالانکہ رزق کا وعدہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ہے، یا اگر بچہ اب نارمل ہو تو ڈاکٹر مشورہ دیں گے کہ اس سے بہتر ہے آپ ابارٹ کروا دیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ بلیسنگ سے نوازنا چاہتا ہے، آپ نہیں جانتے کہ اس بچے کے ذریعے سے آپ اپنے رب کا کتنا قرب پا سکتے ہیں، تو اس چیز سے بھی بچنا چاہیے۔ اگر ایسا کچھ ہو گیا زندگی میں تو سچی توبہ کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ فرمایا خوف کی حالت میں قصر کر سکتے ہو، اس کے علاوہ عام سفر میں بھی نماز قصر کر سکتے ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدقہ ہے اور اس کو قبول کرنا چاہیے۔ اب قصر کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ فجر کی 2 سنتیں پڑھی جائیں گی، ساتھ میں 2 فرض، ظہر کے 2 فرض، عصر کے 2 فرض، مغرب کے 3 فرض اور عشاء کے 2 فرض، اور ساتھ میں وتر بھی پڑھے جائیں گے۔ پھر انسان جب امن میں آ جائے تو اس کے بعد وہ پوری نماز ادا کرے گا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، یہ خوف کی بات تھی۔ خوف کے بعد اگر امن میں آ جائے تو پوری نماز ادا کی جائے گی، یا پھر اب سفر آپ کا ختم ہے، آپ گھر آ گئے تو آپ پوری نماز ادا کریں گے۔ اس کے بعد کیا کرو؟ نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ کا ذکر ضرور کرو۔ اچھا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل نماز کہیں ٹریولنگ ہو اور نماز کا ٹائم بیچ میں آ جائے تو بعض اوقات سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ابھی نماز کس طرح سے پڑھیں، کیونکہ ٹائمنگ کا اندازہ نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک ایپ ہے حلال ٹرپ کے نام سے، اگر اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیا جائے تو یہ غیر انٹرنیٹ کے انشاءاللہ کام کرتی ہے اور یہ نمازوں کے اوقات بھی بتاتی ہے۔ فرمایا ظلم سے بچو، ظلم سے منع کیا گیا، انسان کو ہمیشہ حق اور انصاف کی بات کرنی چاہیے، چاہے والدین اس بات پر ناراض ہی کیوں نہ ہو۔ یاد رکھیں کہ کبھی بھی اپنوں کا دفاع، چاہے وہ پیرنٹس ہیں یا جون سا بھی رشتہ ہے، وہ آخرت میں کوئی کام نہ آئے گا۔ انصاف کرنے والے قیامت کے دن نور کے ممبروں پہ ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اگر کوئی گناہ ہو جائے کیا کرو؟ اچھا وضو کرو، 2 نفل ادا کر کے اللہ سے معافی مانگ لو، انشاءاللہ اللہ معاف کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
بائیں طرف والا فرشتہ 6 گھڑیاں مسلمان گناہگار سے اپنا قلم اٹھائے رکھتا ہے، اگر وہ شرمندہ ہو اور اللہ سے استغفار کرے تو وہ لکھے بغیر قلم رکھ دیتا ہے، ورنہ 1 گناہ لکھ دیتا ہے۔ جو گناہ کرتا ہے اپنے لیے ہی وہ کماتا ہے۔ امام شافعی نے 300 بار قرآن پڑھا ایک حکم جاننے کے لیے، آخری بار اس آیت میں یعنی سورۃ النساء کی آیہ نمبر 115 میں ان کو جواب ملا۔ وہ لوگ علم والے، عمل والے لوگ تھے۔ ہمیں اگر پانی ہی نکالنا پڑے تو اس کے لیے کتنا انتظار کرنا پڑتا ہے، زمین کی کتنی گہرائیوں تک جانا پڑتا ہے، تو کیا اس علم کے لیے ہمیں وقت نہیں لگانا ہوگا؟ بس کسی سے ہی ساری زندگی پوچھتے رہیں گے یہ کیا حکم تھا، اچھا مجھے تو دین کا اتنا نہیں پتہ ہے۔ ہم کیوں اس علم کے لیے آگے نہیں بڑھتے؟ کیونکہ یہ ہماری پرائرٹی نہیں ہے۔ تو جس کام کو بھی آپ شروع کریں استقامت کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی دعاؤں اور مدد کے ساتھ اس کو شروع کر کے اینڈ تک لے کے جائیں۔ آپ خود سوچیں کہ دنیا کے کاموں کے لیے ہماری کمٹمنٹ کیسی ہوتی ہے۔ کوئی جاب ہی ہے، اسکول میں جاب ہے، آفس جاب ہے، تو ہم کتنے ڈر ہوتا ہے کہ اگر میں نے چھٹی کر لی تو میری سیلری کٹ جائے گی۔ تو ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہمارا رب ڈیلی بیسس پہ ہماری کتنی سیلریز کٹ رہی ہیں، ہمارے کتنے گناہ بڑھ رہے ہیں، ہماری کتنی نیکیاں بڑھ رہی ہیں، کتنے گناہ کم ہو رہے ہیں، اس بارے میں ہم کیوں نہیں سوچتے؟ ہم کتنا تقوی اختیار کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پیر و جمعرات جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ہر اس بندے کی مغفرت کی جاتی ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا ہو، اور اس بندے کے سوا جس کی اپنے بھائی کے ساتھ عداوت ہو۔ یعنی لوگوں کے ساتھ دشمنی رکھنا بھی انسان کو محرومیوں کا شکار کر دیتا ہے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ ان دونوں کو مہلت دو حتیٰ کہ یہ صلح کر لیں، ان دونوں کو مہلت دو حتیٰ کہ صلح کر لیں، ان دونوں کو مہلت دو حتیٰ کہ یہ صلح کر لیں، اور پھر جب وہ صلح کر لیں تو پھر ان کی بھی بخشش کر دی جاتی ہے۔ نیکی کا کام ہے تو مشکل، لیکن ہمت کے ساتھ، ارادے کے ساتھ، تڑپ کے ساتھ مانگتے رہیں تو وہ اللہ تعالیٰ وہ نیکی دے دیتا ہے، وہ کرنے کی توفیق عطا کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہا کریں۔ منافق کے بارے میں ہے کہ منافق جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو سستی کرتا ہے۔ افسوس ہم نماز میں بھی اللہ کو کم ہی یاد کرتے ہیں، باقی ساری دنیا کے کام ہمیں یاد آ رہے ہوتے ہیں۔ اور سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ وقت کی پابندی اگر نہیں ہے، اسکول میں وقت پہ نہیں پہنچیں گے تو فائن ہوگا، تو ہم اپنی نمازیں بہت زیادہ ڈیلے کر کے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ آخر ٹائم میں اذان ہو فوراً اٹھے، سارے کام چھوڑ کے سب سے پہلے جو ہے نماز ادا کریں، اور ادا کرنے کے لیے جائیں گے بھی شاید لباس پراپر نہیں ہوگا یا وقت کے اندر ہم نہیں گے، یا جائیں گے بھی تو جلدی سے ٹھونگے مار کے مرغ کی طرح ہم آگے۔ نماز میں بھی ہم چوری کرتے ہیں، رکوع سجدے پورے نہ کرنا نماز کی چوری ہے۔ اس میں بھی کبھی کپڑے ٹھیک کرنا، کبھی ہاتھوں کو دیکھنا، کبھی گھڑی ٹھیک کرنا، یہ ساری چیزیں ہماری نماز میں یعنی مومنٹ اننیسیسری مومنٹ ہماری چل رہی ہوتی ہے۔ اس سے بھی بچنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ اگر ہماری عبادات بھی اچھی ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ بھی ہم سے راضی ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری عبادات بھی اچھی ہو جائیں، اللہ ہمیں صبر اور شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔